حضرت زرار بن الازور کس لیے مشہور تھے؟ آج ہم جن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، آپ کو دنیا حضرت زرار بن الازور کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کی زندگی بہادری اور شجاعت کے کارناموں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ انتہائی پرجوش جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین گھڑ سوار بھی تھے۔ آپ کا شمار بہترین فوجی شخصیات کے طور پر ہوتا تھا۔ آپ میدان جنگ میں بنا کسی ذرہ بختر کے لڑتے تھے، جس کی وجہ سے آپ دشمنوں میں نیکڈ واریر یا برہنہ جنگجو کے نام سے جانے جاتے تھے۔ حضرت زرار بن الازور کا تعلق بنو اسد سے تھا۔ آپ کے والد کا نام مالک بن اسوف تھا۔ آپ کافی امیر تھے، لیکن دورہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ شام کی جنگوں میں آپ کی بہادری کے قصے بہت زیادہ ہیں۔ آپ اپنے محسوس انداز میں اپنے کاندھے پر نیزہ اٹھائے جب میدان جنگ میں پہنچتے تھے تو جس طرف منہ کرتے نعشوں کے ڈھیر لگا دیتے تھے۔ آپ کے نام سے دشمنوں میں کھلبلی مچ جاتی تھی۔ اس دور میں دشمن آپ کی راہ میں آنے سے باز رہتے تھے۔ جنگ کے دوران جب فوجی اور دشمن ذرہ بختر پہنے اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر تیار ہوتے تھے، لیکن آفرین تھی حضرت زرار الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بختر تو دور کی بات، آپ اپنا کرتا بھی اتار دیتے تھے۔ لمبے بال لہراتے چمکتے سڈول جسم کے ساتھ جب میدان میں اترتے تو ان کے پیچھے گرد و غبار نظر آتا تھا اور ان کے آگے نعشوں کے ڈھیر نظر آتے تھے۔ یہ انتہائی برق رفتاری اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمنوں کی صفوں کی صفیں الٹا کر رکھ دیتے تھے۔ آپ کی دلیری اور شجاعت کے باعث آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص سپاہی تھے، کیونکہ انہوں نے کئی جنگوں میں اپنی جنگی صلاحیتوں اور مہارتوں کے جواہر دکھائے تھے۔ آپ راشدون فوج کی یونٹ مابارزون کے رکن تھے، جس کی کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی جنگیں خالد بن ولید کے ساتھ لڑیں، جیسا کہ جنگ یرموک، جنگ ارتد اور جنگ انجاوین ہیں۔ آپ کی جواں مردی اور شجاعت پر بے شمار مرتبہ حضرت خالد بن ولید کو تعریف کرنے اور انعام و اکرام دینے پر مجبور کیا۔ آپ کے ساتھیوں نے جنگ کے دوران جب حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنا ہوتا تو آپ کو بآسانی ڈھونڈ لیتے تھے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہارت سے تلوار چلاتے تھے کہ دشمنوں کے سر ہوا میں اڑتے دیکھے جاتے تھے۔ ایک دفعہ جب آہان، جو کہ رومی لشکر کا سپہ سالار تھا، جب وہ 8 لاکھ کا لشکر لے کر آیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اکیلا ہی سب پر حملہ کر دوں، تو حضرت خالد بن ولید مسکرائے اور حملہ کرنے سے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا۔ جب حضرت زرار بن الازور معائنہ کر رہے تھے تو کچھ فوجیوں نے ان کو دیکھ لیا۔ آپ وہاں سے اپنے لشکر کی جانب بھاگے، تب رومیوں کا 50 فوجیوں کا دستہ آپ کے پیچھے آیا۔ کیونکہ آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑنے سے منع کیا تھا، تو آپ نے گھوڑے پر بیٹھ کر دوڑ لگا دی۔ سپاہی آپ کا پیچھا کرنے لگے تو آپ نے اپنے گھوڑے کی رفتار آہستہ کر لی تاکہ سپاہی آپ کے قریب پہنچ جائیں، اور جیسے ہی کوئی سپاہی آپ کے قریب ہوتا آپ اس کو مار ڈالتے، یہاں تک کہ آپ اسلامی لشکر کے پاس پہنچنے تک آپ نے 50 کے 50 سپاہی مار ڈالے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی اس بہادری کا علم ہوا تو وہ مسکرا دیے۔ مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔